الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کل جو ایک مسئلہ جو وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے، ہمارے پاس بھی پہلے کم لیکن اب بہت زیادہ ایسے لوگ آتے ہیں۔ یہ وبا مردوں میں بھی یکساں پھیلی ہوئی ہے اور یہی وبا جو ہے عورتوں میں بھی پھیلی ہوئی ہے۔ جب جو ہے مرد ہو یا عورت ہو، شادی سے پہلے اگر کسی سے اس کی محبت ہوتی ہے تو شادی کے بعد وہ محبت نہیں بھولتی، اور اس محبت کا تذکرہ مرد اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے مرد سے، شوہر سے جو ہے وہ بتا دیتی ہے۔ جب وہ بات بتا دیتی ہے، بالخصوص عورت اپنے شوہر کو جب بتا دیتی ہے، شوہر کے دماغ سے وہ بات نہیں نکلتی، پھر ان کا جھگڑا جب اسٹارٹ ہوتا ہے تو وہ بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور آخر کار اس بیس کے اوپر جو ہے وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تذکرہ ایک دوسرے سے نہیں کرتے، لیکن جو ہے وہ عورت جو ہے شادی ہونے کے باوجود اپنی پرانی محبت کو نہیں بھولتی، یا بعض اوقات شادی کے بعد جو ہے پھر وہ جو موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے کسی سے جو ہے باتیں شروع کر دیتی ہے، تو وہ اس کو اپنی جو ہے ایسی گفتگو، میٹھی میٹھی گفتگو سے جو ہے اس کو متاثر کر دیتا ہے، جس کی بنا پر جو ہے عورت اس کے چکر میں اپنا گھر برباد کر دیتی ہے۔ میرے پاس ایسے کئی مرد آئے، انہوں نے یہی کہا کہ بھائی پہلے وہ ہم سے بات کرتی تھی، شادی شدہ ہے، 2 بچے ہیں، اب اس نے بات کرنا چھوڑ دی ہے۔ تو ان کو حتی الامکان سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں، محبت اگر کسی شخص کے ساتھ ہوتی ہے، اس کے تقوی کی بنا پر، اس کی کسی قابلیت کی وجہ پر اگر محبت اس کی ہوتی ہے، تو اس صورت میں تو جائز ہے کہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اس لیے اس سے محبت کرتا ہے کہ اس کی جو ہے وہ اس کا ٹیچر رہ چکا ہو، اس کا استاد رہ چکا ہو، اس نے اس کو اس انداز میں پڑھایا ہو، اس کا انداز اس کو اچھا لگتا ہو اس کے پڑھانے کا، اور اس کی تعلیم کے سبب یہ جو ہے ترقی کر چکی ہو، تو تب اس سے محبت اگر اس سے ہوتی ہے تو یہ تو ایک جائز محبت ہے، تقوی کی وجہ سے، کہ علمیت کی وجہ سے اس سے، یا کوئی ایسا اس سے محبت ہوتی ہے کہ اس سے کچھ سیکھا جائے، تو یہ ایک جو ہے محبت جائز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات کوئی اگر عورت کسی کو کہتی ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، تو پہلا جواب اس کو ایسا ہونا چاہیے، ایسی محبت کرو جیسے میری بہن مجھ سے محبت کرتی ہے، یا ایسی محبت کرو جیسے میری بیٹی مجھ سے محبت کرتی ہے، یا ایسی محبت کرو جیسے ماں مجھ سے محبت کرتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے یہ جائز ہوتی ہیں۔ ہاں، اگر شریعت کی حدود کو تجاوز کر جاتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے فون پہ باتیں کرنا، یا جو ہے ملاقاتیں کرنا، یا مبالغہ آرائی کرنا، تو یہ قابل گرفت ہے، اس کی شریعت نے کبھی بھی اجازت نہیں دی۔ اور یہ ایسی نحوست ہے کہ بعض اوقات جو ہے وہ عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی اور مرد کے ساتھ اگرچہ نکاح کر بھی لیتی ہے، تو وہ کچھ ہی عرصہ اس کو اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے بعد وہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جو محبت ہوتی ہے وہ تو محبت درست ہے۔ اگر شریعت سے ہٹ کر یا شریعت کے جو بھی قانون کو تجاوز کر جائے بندہ، تو وہ جو ہے گناہگار ہوگا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ شادی شدہ مرد ہو یا شادی شدہ عورت، اگر وہ زنا کرتے ہیں تو اس میں شریعت میں جو حد ہے جو شادی شدہ کی ہے، وہ ہے اس کو رجم کرنا، پتھروں کے ساتھ مارا جاتا ہے، اگرچہ مرد ہو یا عورت ہو۔ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کی سزا جو ہے کوڑے ہے،
کوڑے مارے جاتے ہیں. شادی شدہ کا جو ہے یہ گناہ اس سے زیادہ ہے، اس کی سزا بھی زیادہ ہے. تو جن کی یہ محبت نہیں چھوٹتی شادی کے بعد بھی، وہ استغفار کریں، اور جن کے ساتھ اس کو محبت ہے اس کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتی رہے. تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتی رہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر و اذکار کرے، جو مسنون دعائیں درود پاک پڑھے، تو انشاءاللہ عز و جل جو اس کی محبت وہاں تھی وہ شوہر کی طرف، اس کی اپنے بچوں کی طرف جو ہے اس کی وہ محبت ہو جائے گی. رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں نماز اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.